اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 25واں پارہ الیہ یرد اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کریں گے۔ 25ویں پارے کے اندر حامیم سجدہ سورہ چل رہی ہے، جیسا کہ کل وہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ۔ حامیم سجدہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی جو اس کا شان نزول ہے اس کے اندر ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ کے اعتراض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنائیں، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر وہ پیغام دیا کہ میری مانو تو ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ تمہارے ہاتھ سے دبنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر پیغام دیتے ہیں کہ اس خالق کے ساتھ تم شریک بناتے ہو اور اسے اکیلا بندگی کے لائق نہیں سمجھتے، جس نے یہ زمین و آسمان اور اس کائنات کی ہر چیز اکیلے بنائی، باوجود اس کے کہ اس کو مانتے ہو تم۔ اور پھر فرمایا ایک قدرت کی اللہ نے نشانی دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کائنات کو بنایا ہی نہیں بلکہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کا ہم نے سلسلہ بنایا، جس کو کئی مقامات پر 6 دن اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد پھر میں نے ایک اندازہ لگایا، ہم نے ایک صحیح اندازہ بنایا اور اس کے مطابق اس زمین کے اندر وہ تمام اجزاء رکھ دیے جو انسان کی ضرورت کے تھے۔ مثال کے طور پر انسان کو پانی اتنا چاہیے ہوگا، انسان کو آئرن اتنا چاہیے ہوگا، انسان کو سلفر اس میں اتنا چاہیے ہوگا، نمکیات اتنے چاہیے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمام ہم نے اندازے اس کے اندر رکھ دیے۔ تو انسان کی خوراک کی تقسیم متوازن مقدار کے اندر اور متوازن چیزوں میں رکھ دی ہم نے۔ لحمیات اس کو اتنے چاہیے ہوں گے، یعنی پروٹین اتنی چاہیے ہوگی، کاربوہائیڈریٹس اتنے چاہیے ہوں گے، فیٹس اتنے چاہیے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سارے اندازے ہم نے اس زمین کے اندر پیدا کر دیے۔ لیکن یہ لوگ بھی اسی طرح ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے جب پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کو جھٹلانے والے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کی قوم کا پھر فیصلہ کیا، وہ فیصلہ یہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کے ہاں فیصلہ ہوگا یہ بہت مختلف ہوگا۔ مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اس لیے اللہ نے وہ پالیسی نہیں اپنائی کہ ان کو نکالو اور باقیوں کو تباہ کر دو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اختلاف اسی طرح کر رہے ہیں اور ہم ان کا معاملہ اس طرح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورہ یہ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پردہ نہیں اٹھایا۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور نشانیاں بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیں اور فرمایا جس دن وہ قیامت کا زلزلہ آنا ہے اس دن ہر بندہ اپنے روٹین کے کام کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ روٹیاں بنانے والی وہ آٹا لے کر اس کو گوندھ رہی ہوگی۔ تو چھوٹے چھوٹے کام جو روٹین کے مطابق بالکل ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ۔ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث جبریل جسے کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر مختلف سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے رہے، آخری میں یہ سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر جو حضرت جبریل کو جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اس سوال میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، یعنی یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک رب العزت اس میں اسی سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم نے یہ جو قرآن کریم نازل کیا ہے یہ اس قرآن کریم کی زندہ ہونے کی اور معجزہ ہونے کی ایک مثال ہے کہ قیامت تک کی کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں لیکن قیامت تک اس کے اعجازات نمودار ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قیامہ کے اندر فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، وہ حال ہی کے اندر اس کا ایک عجیب کرشمہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس دور کے اندر تو یہ تھا کہ ہم ایک اس کا ہر انسان کا پور پور دوبارہ بنا دیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتی ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہارا یہ پور پور ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ اب اس دور کے اندر آ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کے یہ جو پور ہیں، یہ جو انگلیوں کے آگے والے پور ہیں، اس کے اندر ایک پرنٹ ہے جو ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، جس کو ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں، بائیو میٹرک کہتے ہیں۔ تو انسان کے یہ جو بائیو میٹرک ہیں، پرنٹ ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہم دوبارہ ان انسانوں کو بنائیں گے تو یہ فنگر پرنٹ بھی وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر تھے۔ جسم اگرچہ ایک تندرست جسم بنائیں گے، بوڑھا نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے فنگر پرنٹ وہی بنا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس قرآن کریم کا معجزہ جو اس دور کے اندر ظاہر ہوا ہے، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مواقع نجوم کی قسم، اور جب تم یہ جان لو گے یہ قسم کیا ہے تو یہ بہت بڑی قسم تمہیں محسوس ہوگی۔ تو آج یعنی جہاں پر نجوم غروب ہو جاتے ہیں، تو آج ہمیں پتہ چلا یہ آسمان کے اندر بلیک ہولز ہیں جن کے اندر پوری پوری گلیکسیز وہ غروب ہو جاتی ہیں اور چھپ جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتی ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ یہی معاملہ انسان کی اپنی تخلیق اور پیدائش کا ہے، اس کے مراحل جو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، آج ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اور آج جب کہ الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مراحل بیان کیے ہیں انسان کی تخلیق کے، ہو بہو وہی مراحل آج ہمیں سائنس نے بتائے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ اپنے تمام امور مشورہ سے اور شورا سے طے پاتے ہیں ان کے ہاں۔
یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، اسی وجہ سے اس کا نام شورا ہے۔ اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی جو موضوع ہے وہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر ایمان کے جو بنیادی ایمان کے تقاضے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو انسان کو رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کے رزق کو لکھ دیا ہے، اور جس وقت تک وہ اپنا رزق کھا نہیں لیتا اس کی موت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر اس جملہ کو ارشاد فرماتے تھے کہ جس وقت تک کوئی انسان اپنا رزق کھا نہیں لیتا، ختم نہیں کر لیتا، مکمل نہیں کر لیتا، وہ مر نہیں سکتا۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اس کی جو اولاد کا معاملہ ہے، اس کو بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اس نے جو چاہنا ہے پیدا کرنا، یہ تو اس کی تخلیق کا معاملہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ کسی بشر کے ساتھ بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا سوائے 3 طریقوں سے، اور وہ 3 طریقے اللہ نے جو وحی کے، الہام کے اور حجاب میں بات کرنے کے اور فرشتہ بھیج کر اپنا پیغام پہنچانے کے، ان کو بیان کر دیے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ رسول اللہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا مبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے مبشرات سب ختم ہو گئے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت ایک صالح خواب کے ذریعے سے کسی کی کوئی رہنمائی فرما دیں۔ باقی تمام الہام کا جو معاملہ، اللہ کی بشر کے ساتھ بات کرنی، دل کے اندر القاء کر دینی، یا پردے سے بات کرنی، یا اللہ تعالیٰ جو دل کے اندر وحی کرتا ہے، وحی یا الہام کرتا ہے، اور اللہ پردے سے بات کرتا ہے، اور اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ فرمایا یہ تمام سلسلے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اس دور کے اندر کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ تمام جو اللہ کی طرف سے الہام آنے کسی انسان پر، وحی آنی، وہ بند ہو گئی ہے۔ تو صرف یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی جھوٹا، دجال اور کذاب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا جو کہتا ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ وحی آتی ہے، مجھے اللہ میرے دل کے اندر وہ القاء کرتے ہیں اور میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ مجھے جواب دیتے ہیں۔ ایسا تمام سلسلے اللہ نے ختم کر دیے ہیں جو جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اشارہ باقی ہے، اور وہ ہے الرؤیا الصالحہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خواب کے اندر کوئی اشارہ دے دیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ استخارہ سکھایا کرتے تھے، استخارہ کی دعا سکھاتے تھے کہ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور سو جائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ فرمایا یہ باقی ہے۔
اور یا اللہ اس کی مدد کر دیں اس کام کے اندر، یا اللہ اس کو اس کام سے روک دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام الہام اور وحی وہ بند ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ سورہ زخرف بھی مکی سورہ ہے اور انہی حوامیم میں سے ہے۔ یہ جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم، کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور اس پوری قرآن کریم کا اگر آپ خلاصہ دیکھتے ہیں تو یہ جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں جن کو حوامیم کہا رسول اللہ نے، یہ 7 ہیں، اور یہ سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں اور احقاف تک جاتی ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک اس سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب مبین ہے، ایسی واضح کتاب ہے، کتاب مبین۔ کتاب مبین اس کو کہتے ہیں جو عام انسان کی سمجھ آنے والی کتاب ہو، سامنے نظر آنے والی، مبین، بات کرنے وقت جو ہر انسان جس کو سمجھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ اس کو عام انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ نے جو برزخ کے اندر جب ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، برزخ کے اندر اس کے جو 3 سوال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے میدان حشر کے اندر جو اس کے ساتھ سوال جواب کا معاملہ پیش ہوگا، وہ اکیلے فردن ہوگا، اور کوئی بھی برزخ کے اندر، قبر کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا فرشتوں کو کہ میرے پیر صاحب آئیں گے وہ آپ کو جواب دیں گے، میرے استاد جی آئیں گے وہ آپ کو جواب دیں گے، یا ان سے جا کر پوچھ لو۔ فرمایا نہیں، ہر بندے نے اکیلے جانا ہے اور اکیلے اپنے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنا کر پیش کیا، بھیجا آپ کی طرف۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پہلی قوم ہوتی ہے کسی بھی رسول کے آنے کے بعد، اس رسول کی مخاطب جو پہلی قوم ہوتی ہے اس کی زبان کے اندر ہم اپنا کلام نازل کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان جو ہے عربی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی زبانوں کو نہیں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر زبان سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے ہر زبان برابر ہے، اور یہاں تک کہ جو بے زبان ہیں ان کی بھی زبان اللہ تعالیٰ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح یہ زبان والے پکارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مخاطبین کے عربی ہونے کی وجہ سے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ ہمارے پاس اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جو الکتاب ہے، لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ جو دعا ہم سفر کے وقت پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑا خوبصورت اللہ پاک نے پیغام رکھا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى ربنا لمنقلبون، یعنی اس وقت یہ دہرایا کرو جب تم سفر کے اندر جا رہے ہو اور سفاری پر سوار ہو، تو اس وقت اس بات کو دہراؤ، یہ بات مت کرو کہ یہ جو دعا پڑھ لے گا اس نے اللہ کے ہاں نہیں جانا، اس پر موت نہیں آنی، بلکہ اس چیز کی دہرائی کرو کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس سواری پر کنٹرول ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور ہم نے جب لوٹ کر جانا ہے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور جب تمہیں یہ ایمان ہوگا کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے تو تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے جب لوٹ کر جانا ہے، ہماری جب اس دنیا سے موت آنی ہے تو ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ بڑا پیار کا جملہ ہے، اپنے رب کے پاس لوٹنا، اس کے پاس لوٹنا ہے جو ہماری تمام ضروریات سے واقف ہے۔ ہم اپنی ضروریات سے واقف نہ تھے، اس وقت سے وہ ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو ہم نے تو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ رب العزت اس دنیا کی بے ثباتی کو کئی مقامات پر بیان کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کے اندر کئی مقامات پر فرما چکے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لیکن یہاں پر جو آیت آ رہی ہے یہ بظاہر اس کے بالکل الٹ نظر آئے گی آپ کو، لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے پوری کی پوری کفار کو دے دوں، اور اپنے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے آخرت سنبھال لوں، ان کو آخرت دوں، اور آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کو وہ دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو چونکہ انسان کا خالق بھی میں ہوں، انسان کو بنایا بھی میں نے ہے، اس لیے اندیشہ اس بات کا ہے، اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں تو یہ یقین ہے کہ اگر میں ایسا کرتا کہ دنیا ساری کی ساری کفار کو دے دیتا تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ پورے کے پورے انسان جو ہیں وہ ادھر ہی لوٹ جائیں، اور انسان جو ہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اور اگر ہوتی تو میں کفار کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، نہ ماننے والے کو، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے یہ جو کفار ہیں ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہو جائیں، ان کے دروازے سونے اور چاندی کے ہو جائیں، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہو جائیں، اور میں اپنے مومن بندوں کو کچھ بھی نہ دیتا، یہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی گزارتے اور میرے پاس آ جاتے، اور میں ان کو ابدی نعمتیں دیتا اور ان کفار کو جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ انسان کی بساط کے اندر نہ ہوتا، انسان اس کو برداشت نہ کر لیتا، اور پھر انسان ادھر لوٹ جاتے جدھر کفار ہوتے، اور سارے کے سارے ادھر چلے جاتے۔ فرمایا اس حد تک میں انسان سے امتحان نہیں لے سکتا، اس حد تک میں اپنے مومن بندوں سے بھی امتحان نہیں لے سکتا، نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندیشہ ہے، میں نے انسان کو بنایا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اس ٹیسٹ کے لیے انسان کو ریکمینڈ نہیں کیا، اس لیے یہ ٹیسٹ نہیں لیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت واحدہ کفر پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہ ممکن ایسا نہ ہوتا کہ میں نے جو انسانوں کو بنایا ہے تمام کے تمام انسان کفر پر امت واحد ہو جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کفر پر جمع نہ ہو جاتے اور اللہ کا رحمان کا انکار نہ کر دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کرنا کیا تھا، میں دنیا اس قدر دیتا کفار کو، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اور ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور جن سیڑھیوں پر وہ چڑھ کر جاتے ہیں وہ بھی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرُهُمْ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ،
اور جو جن کے گھروں کے دروازے ہیں اور جو تخت ہیں جن پر بیٹھتے ہیں وہ سب کس کے ہوتے؟ چاندی کے ہوتے، وَزُخْرُفًا اور سونے کے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں سونے کے، چاندی کے ہوتے، اور یہ تمام کے تمام اللہ کفار کو دے دیتے، لیکن اللہ نے اس ٹیسٹ کے لیے مومنوں کو ریکمینڈ نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے رکھے ہیں ایمان کے، اسلام کے، وہ تمام انسان کی بساط کے اندر ہیں اور انسان ان کو پورا کر سکتا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہرگز اس سے پھرے نہیں، منہ نہ پھیرے اللہ کے کسی حکم سے، اس لیے کہ وہ ہماری وسعت کے اندر ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حکم دیا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام میں متاع حیات دنیا جو ہے ان کو دے دیتا، اور آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہر انسان سے جو اس کے اندر حشر کے اندر جو انسان سے سوال ہونے ہیں وہ انسان نے بذات خود دینے ہیں، اور یہ تمام رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ تمہاری ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے۔ تو فرمایا والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک بہت مبارک رات کو اس کلام پاک کو نازل کیا، اور یہ ہماری طرف سے امر ہے، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون، کہ انسان جو ہے، انسان کے پاس ہم نے جب یہ پیغام بھیجا ہے تو وہ شک کے اندر ہے، آخرت پر اس کا یقین پختہ نہیں ہو رہا۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو بس انتظار کر پھر کہ جس دن یہ سارا آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ یغش الناس ھذا عذاب علیم، یہ انسان جو لوگوں پر چھا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا، ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور اس دن پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے ایمان لانے کا نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العزت ایمان قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا، یعنی قیامت کا منظر اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں کہ اس دن جب لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اپنے گھٹنوں کے پل ہوں گے، یعنی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑے ہو کر اس کو وصول کر سکیں۔ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر طرف جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہوں گی، اور اگر ایک معقول انسان غور کرے تو یہ بات لینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کو اس کائنات کو چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ جب وہ پیدا اکیلا کرتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے بھی اس کو کسی قسم کی اس کی امدادی کی اور اس کو وزیر کی، مشیر کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت سورت میں بیان کرتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک نئی شریعت دے کر ہم نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تو ان کفار اور مشرکین کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائیں،
یعنی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ آپ ایسا نہ کریں کہ یہ آدھی بات آپ ہماری بات مان لیں اور آدھی ہم تمہاری مان لیتے ہیں، تو اس طرح کوئی بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ آپ کی شریعت جو ہے یہ